بعض محدثین نے، بعضوں نے انکار بھی کیا ہے، بعضوں نے مانا ہے، اقرار کیا، بٹھنڈا کے ایک بابا رتن ہندی ہو گزرے، پڑھا آپ نے؟ حضرت بابا رتن ہندی ایک صحابی ہو گزرے ہیں۔ بعض محدثین نے کلام کیا، امام عسقلانی نے اس پر بات کی، مگر حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ماننے والوں میں سے ہیں، اور بھی کئی محدثین، امام عسقلانی نے بھی اس کو بیان کیا ہے الاستیاب میں، اور اسماء الرجال کی کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ حضرت بابا رتن ہندی ایک بزرگ ہو گزرے ہیں، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شرف صحابیت نصیب ہوا۔ بعض محدثین اور بزرگوں کے نزدیک یہ بات ثابت۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی جوانی کا زمانہ تھا، ہندوستان کا گاؤں ہے نا بٹھنڈا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہندوستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کئی لوگ ایمان لائے، اور ہند سے کئی لوگ صحابی ہوئے، ہند سے کئی لوگ صحابی ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر تھے، 5 افراد کا ایک وفد آیا، اور ان کے کپڑے بھی صحابہ کرام، لباس نیا تھا، دیکھا بالا نہ تھا، زبان بھی نہیں تھی، شکل وضاقتہ سب کچھ نیا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس ملک سے، کس دنیا سے آئے ہیں، پہلی بار دیکھا۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نگاہ مبارک اٹھائی تو دیکھتے فرمایا تم سندھ سے آئے ہو؟ سندھ سے آئے ہو؟ پہچان لی۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سندھ تشریف لائے تھے؟ نہ، مگر پہچان لیا۔ کیوں پہچان لیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے اس پر گواہی دی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اے بنی آدم، شرق سے غرب تک جتنی نسل بنی آدم ہے، میں تم سب کی طرف رسول، اللہ کا رسول بن کے آیا۔ تو وہ آقا کیا آقا ہے جو اپنے غلاموں کو پہچان نہ سکے؟ تو آقا نے پہچان لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قیامت تک میں ہر اس شخص کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر ایمان لایا، اور ہر اس شخص کو پہچانتا ہوں جو کافر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندھ سے آئے۔ اس دن صحابہ کہتے ہیں کہ 2 وفد باہر کے ملکوں سے آئے تھے، ایک تو یہ جسے آقا نے فرمایا سندھ سے آئے ہو، ایک وفد افریقہ سے آیا تھا، اور آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی درخواست پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وفد کی درخواست پر 5 صحابہ کرام کا وفد سندھ میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، حیات ظاہری میں، حیات پاک تو اب بھی ہے، مگر دور مدنی میں آقا نے اپنی نگرانی میں اسلام سندھ کی سرزمین تک پہنچا دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان تک اسلام پہنچ گیا، اور لوگ ایمان قبول کرنے والے تھے، صحابہ ہو گئے تھے ان میں سے کچھ۔ اسی طرح ہند کی سرزمین سے ایک گاؤں کا نام آپ نے سنا ہوگا، بٹھنڈا، تو بٹھنڈا کے رہنے والے تھے بابا رتن ہندی، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہوئے۔ کیا ہوئے؟ صحابی۔ کیسے؟ وہ اپنے صحابی ہونے کا واقعہ بزبان خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری جوانی کا دور تھا، اور کہتے ہیں کہ میں اور کچھ میرے ساتھی ہم ہندوستان سے چلے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے۔ مکہ معظمہ راستے میں آتا تھا، تجارت کا جو بین الاقوامی روٹ تھا، راستہ مکہ معظمہ راستے میں پڑتا تھا، تو مکہ کے باہر سے جو وادیاں تھیں وہاں سے گزرتے تھے قافلے۔ کہتے ہیں مکہ کے قریب کوئی گاؤں تھا، اور وہاں کی وادی سے ہم گزرے۔ اس دن بڑی شدید بارش ہوئی، اور پہاڑی نالا تھا ایک، اور پہاڑی نالا اس شدید بارش کی وجہ سے بھر کے بہنے لگا۔ بابا رتن ہندی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا 9 عمر معصوم بچہ
خوبصورت معصوم بچہ بکریاں چرا رہا ہے. بکریاں نالے کو عبور کر گئیں، اتنے میں پہاڑی نالا بھر کے بہنے لگا. وہ معصوم بچہ جب بارش کے پانی سے نالا بھر گیا وہ عبور نہ کر سکا، وہ کنارے پہ کھڑا تک رہا تھا. ہم سمجھ گئے کہ یہ معصوم خوبصورت سا بچہ اپنی بکریوں کے پیچھے نالے کے اس پار جانا چاہتا ہے. تو میں نے قریب آ کے، وہ عربی بولتا تھا، ہم تو نہیں سمجھتے تھے، مگر میں نے پوچھا اشارے سے، وہ بھی سمجھ گئے، اور ان کے بات سے ہم بھی سمجھ گئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کے اس پار کر دو. بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں نے اس معصوم خوبصورت بچے کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر اٹھا کے نالے کے پار کر دیا. اتارا تو مجھے ان کی زبان کی سمجھ تو نہ تھی، مگر ایک جملہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اس میری بھلائی پر جواب میں میری درازی عمر کی دعا کی کہ اللہ تیری عمر دراز کرے. میں آگے ہو گیا اور سننے کے لیے میٹھی میٹھی بات تھی، پیارے پیارے بول تھے کہ کیا کہتا ہے. اس نے دوسری مرتبہ پھر دعا کی اللہ تیری عمر دراز کرے. میں ساتھ لگا رہا. اس نے تیسری مرتبہ پھر دعا کی اللہ تیری عمر دراز کرے. فرماتے ہیں اس نے 7 مرتبہ دعا کی. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اللہ تیری عمر دراز کرے. 7 مرتبہ. اور وہ بچپن، خوبصورت حسین بچپن کس کا تھا؟ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کا زمانہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پلنے کا زمانہ تھا. وہ بکریاں تھیں ان کی جو چرا رہے تھے آقا. 7 مرتبہ زبان اقدس سے اس بچپن کی عمر میں دعا کی. 700 سال عمر پائی بابا رتن ہندی نے. 7 مرتبہ زبان اقدس سے درازی عمر کا کلمہ نکلا. ہر کلمہ پر 100 سال ملتے گئے. یہ بات اس لیے بتائی، پہلے آپ سوچ رہے ہوں گے ہر شعر پر سال مل گیا. آپ تو حیران ہو رہے ہوں گے ایک ایک شعر پر سال مل گیا اور 200 سال ملے. یہاں تو ایک کلمہ پر 100 سال بھی ملے، اور وہ اگر ادھر دھیان کر دیں تو ایک ایک بول پر 1000 سال دے دیں. وہ مالک جو ہوئے خدا کے خزانوں کے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب جو تو نے کہہ دیا وہ ہمارا کہنا ہو گیا، وہی ہماری تقدیر ہو گئی. وقت گزر گیا. بابا رتن ہندی کہتے ہیں اس بات کو 50 سال سے بھی زائد عرصہ گزر گیا. کہتے ہیں ایک رات 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. ہم اسی ہندوستان کے گاؤں بٹھنڈا میں بیٹھے تھے. اچانک وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند ہلا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب شک کے کمر کے گواہ ہیں حضرت بابا رتن ہندی. چاند کے ٹکڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دنیا میں اندھیرا چھا گیا. رات تاریک ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد دونوں ٹکڑے چاند کے مل گئے. کہتے ہم ہر آتے جاتے سے پوچھتے رہے کہ یہ فلاں رات کیا ماجرا بنا. کوئی شخص نہ بتا سکا کہ یہ قصہ کیا تھا. اسی سوچ میں رہے. ایک عرصہ گزر گیا. کہتے ہیں کہ ایک روز ایک عرب تاجروں کا قافلہ ہند کی طرف جاتا ہوا. مالدیپ سرندیپ دایا جایا کرتے تھے عرب تاجر اس زمانے میں. ادھر سے گزرا. ہم نے حسب معمول اس قافلے سے بھی پوچھا یارو تمہیں کچھ پتا ہو؟ فلاں رات 14ویں رات کا چاند ٹکڑے ہو گیا تھا پھر مل گیا. آج تک ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ ماجرا کیا بنا. انہوں نے کہا ہم تمہیں ماجرا بتاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک جوان مکے میں ابھرا ہے. وہ نبوت کا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے. اس سے طرح طرح کے معجزے پوچھے گئے. جو کہا اس نے کر دکھایا. کافروں نے مل کر بالآخر یہ کہا کہ چاند کو ٹکڑے کر دیں. اس نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیے. یہ اس کا انگلی کا اشارہ تھا جس نے چاند کا سینہ چیر دیا. پھر اشارہ تھا جس نے چیرے ہوئے چاند کو ملا دیا، جوڑ دیا. کہتے ہیں بس یہ واقعہ سن کر دل میں تمنا ہوئی کہ چل کر اس جوان کا دیدار تو کریں صلی اللہ. خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو وہ زمانہ میسر تھا. اور جب ان کی
तड़प में बदलती और प्यास बढ़ती, वाह के दीदार कर लेते थे। सुभान। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, फरमाते हैं कि जब ये शौक पैदा हुआ कि उस अरबी जवान की जियारत करें, जाकर उनका पैगाम, उनका दावा सुने, तो कहते हैं बस तैयारी में अब चलते हैं, काफिला बनाते बनाते कुछ वक्त लग गया, देर हो गई, और कुछ अरसे के बाद जब चलकर मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे तो आके पता किया तो उन्होंने बताया कि वो तो हिजरत करके मदीना चले गए, हिजरत फरमा गए मदीना। कहते हम फिर मदीना चले गए, वहां जा पहुंचे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पूछा, लोगों ने बताया उस मस्जिद में बैठे होंगे, मस्जिद नबवी में। हम आका की बारगाह में गए, मजलिस में जाके कदम बोस हुए, चूमे कदम मुबारक, बैठ गए। फरमाया कहां से आए हो? अर्ज़ किया हुज़ूर हिंद से आए हैं। कैसे आए? आपकी नबूवत का चर्चा सुन के आए हैं, कोई मोजज़ा हमें भी दिखा दें, हम भी ईमान ले आए। कोई मोजज़ा हमें भी दिखा दें, हम भी ईमान लाएं। उस पर आका ने फरमाया, रतन हिंदी, तेरे लिए वही काफी नहीं, जब नाला मुझे अबूर कराया था तो 7 मरतबा तेरी दराजी उम्र की दुआ की थी, वही काफी नहीं? जब कंधों पर उठा के मुझे नाला अबूर कराया था तो मैंने 7 बार तेरी दराजी उम्र की दुआ की थी। अब देखते रहना मोजज़ा, 700 साल उम्र होती, तेरे लिए वही मोजज़ा काफी। उस कदमों पे गिर पड़े और ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर लिया। फरमाते हैं 15 दिन फिर हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहे। आगे फिर कुछ अहादीस भी 2-3 मरवी हैं उनसे, एक आध गज़वे में शिरकत भी की, बाकी वाक़यात